میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے۔ آج ایک ایسے آدمی کا قصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ جب اس کی وفات ہوئی اور اس کی قبر کھودی گئی تو ایک بہت بڑا اژدہا نکلا۔ دوسری مرتبہ بھی یہی عمل ہوا، تیسری مرتبہ بھی قبر کھودی گئی تو بہت بڑا سانپ نکلا۔ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ بد نصیب انسان کون تھا، اس کا کون سا برا عمل تھا، کون سا برا فعل تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی بڑی سخت سزا ملی کہ اس کی قبر میں، اس کے آخری ٹھکانے میں، اس کے دائمی گھر میں سانپوں اور بچھوؤں کا ٹھکانہ ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے، جانتے ہیں کہ وہ بندہ کون تھا اور اس کی قبر میں کس عمل کی وجہ سے سانپ دکھائی دینے لگے۔ تو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبدالحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی، حضور ہم بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کے دوران ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ غسل و تکفین وغیرہ کے بعد اسے قبرستان لے گئے۔ جب اس کے لیے قبر کھودی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا اژدہا قبر میں موجود ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، وہاں بھی وہی اژدہا موجود تھا۔ پھر تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی خوفناک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اب ہم اس میت کو وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں مسئلہ دریافت کرنے آئے ہیں کہ اس خوفناک صورتحال میں ہم کیا کریں۔ تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اژدہا، وہ بڑا سانپ اس کا برا عمل ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تم جاؤ اور ان 3 قبروں میں سے کسی ایک میں اسے دفن کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اگر تم اس شخص کے لیے ساری زمین بھی کھود ڈالو تب بھی وہاں اس اژدہے کو ضرور پاؤ گے۔ تو وہ آدمی واپس چلے گئے اور اس فوت شدہ شخص کو ان کھودی ہوئی قبروں میں سے ایک قبر میں دفن کر دیا گیا اور اژدہا بدستور اس قبر میں اس وقت موجود تھا۔ پھر جب ہمارا قافلہ حج کے بعد اپنے علاقے میں پہنچا تو لوگوں نے اس شخص کی زوجہ یعنی بیوی سے پوچھا، تمہارا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایسی دردناک سزا ملی؟ تو اس عورت نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میرا شوہر غلے کا تاجر تھا، اناج کا، اور وہ غلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ روزانہ گھر والوں کی ضرورت کے مطابق گندم نکال لیتا اور اتنی مقدار میں جو کا بھوسا گندم میں ملا دیتا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ بس اسی ملاوٹ کے گناہ کی اس کو سزا دی گئی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے۔ تو ملاوٹ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے کر تکلیف دینا، یہ جہنمی فعل ہے اور اس کی ہمیشہ سزا ملتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ملاوٹ جیسے قبیح فعل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں اب دیکھتے ہیں کس طرح سے ذخیرہ شدہ چیزیں اب نکال لی ہیں اور بہت بڑی قیمت پہ وہ روزہ داروں کو فروخت کر رہے ہیں، اور یہ ماہ رمضان ان کے لیے بہت بڑا منافع لے آیا ہے کہ لوگ مجبوراً کچھ نہ کچھ تو اپنے افطاری کے لیے، کچھ نہ کچھ اپنی سحری کے لیے ضرور خریدتے ہیں اور یہ منافع خور بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور کسی قسم کے ناجائز منافع سے، ملاوٹ سے محفوظ فرمائے۔ اے رب کریم، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا اور ہماری قبر میں سانپ اور بچھو ظاہر نہ ہوں، بلکہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہو اور ان کے نورانی جسم سے ہماری قبر بھی منور ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔